اور یقین مانے جب سے میں نے یہ خبر پڑھی ہے میری ٹانگیں کانپ رہی. کیوں؟ کیا ہوئی؟ کوئٹہ میں اب سے کچھ دیر پہلے چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کے بعد کے مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں 31 پاکستانی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ایک ٹرین کے پاس جا کر ایک کار، بھری ہوئی کار کو ایکسپلوڈ کر دیا گیا. ایکسپلوژن اتنا بڑا تھا کہ آس پاس 20-30 میٹر دور تک کھڑی ہوئی کاریں چل گئیں. پاکستان کے کوئٹہ میں آتم گھاتی حملہ ہوا ہے. ٹرین میں آتم گھاتی حملے کے بعد زوردار دھماکہ. دھماکے کے بعد ٹرین کے کئی ڈبے پٹری سے اترے. آتم گھاتی حملے کے بعد علاقے میں دونوں طرف سے گولی باری ہوئی. تو ناظرین ہم سب بلیڈ کر رہے ہیں، ہمارے سینے چھلنی ہیں، ہمارا خون رس رہا ہے. ناظرین ہم لوگ پریشان ہیں اور شدید ترین پریشان ہیں. بہت بڑی تعداد میں افراد زخمی ہیں. دھماکہ اتنا برا تھا، اتنا زوردار تھا کہ ایک ٹرین جو پٹری پر کھڑی ہوئی تھی وہ الٹ گئی ہے، وہ گر گئی ہے. اس کے بعد وہاں پر 30 کے قریب گاڑیوں کو آگ لگ گئی ہے. بعض گاڑیاں راکھ ہو گئی ہیں جل کر. کہ اس وقت بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ کافی کرٹیکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بی ایل اے نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان کے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اور کمانڈنگ آفیسر وسیم احمد ان کی کسٹڈی میں ہیں. یقین جانیے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی. بتاؤ، ان کو اپنی بوئی ہوئی ہر فصل کاٹنی پڑے گی. کیا بلوچستان میں اب پاکستان کی رٹ مکمل طور پر ختم ہونے جا رہی ہے؟ اور کیا پاکستان کے فوجی مایوسی کی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر رہے ہیں؟ اتنی فرسٹریشن، غصہ، دکھ اور شرم ہے. ہاں شرم کا مقام بھی ہے، یقین کریں بالکل. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ میرا خیال ایسا بھی کوئی نہیں گزرتا کہ بلوچستان میں کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا جس میں اچھی خاصی بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان جی ایند بلوچ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مئی کے مہینے میں انہوں نے جو کارروائیاں کی ہیں وہ کتنی شدید تھیں. جے ہند. ہندوستان اسپیشل نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں، پاکستان سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے. بلوچستان میں پاکستانی فوج پر ایسا حملہ ہوا ہے جس نے پوری پاک آرمی کے ہوش اڑا دیے ہیں. خبر ہے کہ پاکستانی سینکوں سے بھری ایک ٹرین کو زبردست دھماکے سے اڑا دیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے میں پاکستانی آرمی کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور کئی سینکوں کے مارے جانے کی آشنکا جتائی جا رہی ہے. یہ دھماکہ دکشن پشچم پاکستان کے کوئٹہ شہر میں ہوا جو بلوچستان پرانت کی راجدھانی ہے. رپورٹس کے مطابق بلاسٹ ریلوے ٹریک پر کیا گیا تھا اور نشانہ اس ٹرین کو بنایا گیا جو سیدھے کوئٹہ کے کینٹونمنٹ علاقے کی طرف جا رہی تھی. یعنی حملہ پوری پلاننگ اور انٹیلیجنس کے ساتھ انجام دیا گیا. دھماکے کے بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی اور پاکستانی سینا نے پورے علاقے کو گھیر لیا. لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی. دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی یعنی بی ایل اے نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے جس سے اسلام آباد میں بھوچال آ گیا ہے. بی ایل اے نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اور کمانڈنگ آفیسر وسیم احمد کو حراست میں لے لیا ہے. یعنی اب بلوچ لڑاکے سیدھے پاکستان کے بڑے سینیہ ادھیکاریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. بی ایل اے کے پروکتا جیہن بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا کہ یہ پورا آپریشن کلاش ضلع کے مکھیہ ہائی وے پر انجام دیا گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ وسیم احمد پاکستان کے رکشا منترالے کے ادھین کام کرنے والی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں ورشٹھ پد پر تعینات تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی ایل اے نے کہا کہ یہ آپریشن ان کی خفیہ شاخا جراب سے ملی سیکرٹ انٹیلیجنس کے آدھار پر کیا گیا. یعنی اب بلوچ ودروہی صرف حملے ہی نہیں کر رہے بلکہ پاکستانی سرکشا تنتر کے اندر تک سیند لگا چکے ہیں. تو چلیے آگے اسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں. بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان جی ایند بلوچ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مئی کے مہینے میں انہوں نے جو کارروائیاں کی ہیں وہ کتنی شدید تھیں. میں وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کل 18 کارروائیوں کی رپورٹ ہے جس میں 31 پاکستانی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کئی شاہراہوں کے اوپر بھی مکمل کنٹرول حاصل کیا ہے بلوچ لبریشن آرمی نے. اس دوران مختلف علاقوں میں پاکستان کے خلاف 18 کامیاب کارروائیاں انجام دی گئیں جن کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 31 فوجی مارے گئے جن میں ایک میجر رینک کا افسر بھی شامل ہے. اس کے علاوہ کئی زخمی بھی ہوئے ہیں. ان حملوں میں 7 حملے ایسے ہیں جہاں طاقتور ترین آئی ای ڈی دھماکے کیے گئے. اس کے علاوہ بلوچ
لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے مختلف مقامات پر کئی گھنٹے تک اہم شاہراہوں کا کنٹرول سنبھالے رکھا اور جو سامراج کی کمپنیاں ہیں استحصالی اور پاکستانی فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ ان کمپنیوں سے وابستہ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا اور کارروائیوں میں ریاستی سرپرستی میں قائم ڈیتھ اسکواڈز اور ملٹری انٹیلیجنس کے 7 لوگ بھی مار دیے گئے۔ تو پاکستانی فوج کے ساتھ مختلف مقامات پر جو شدید جھڑپیں ہوئیں، اس دوران بلوچ لبریشن آرمی کو بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 5 سرمچار جو ہے وہ اس دوران شہید ہوئے پاکستانی فوج سے لڑتے ہوئے۔ 4 مئی کو جو ہے وہ ہمارے پاس جو رپورٹ ہے وہ ہے زمران کے علاقے جونکی میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے لیے راشن لے جانے والی ایک گاڑی کو بم دھماکے سے ناکارہ بنا دیا اور پوزیشن کو محفوظ بنانے کے لیے سرمچاروں نے موقع پر پہنچ کر گاڑی کو آگ لگا دی۔ اسی دوران خاران کے راسکو کے علاقے ایری کلاگ میں پاکستانی فوج کے مقامی کارندوں نے ایک حملہ کیا جس میں BLA کے ایک جو سرمچار ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ 5 مئی کو نوشکی کے علاقے شنگی میں سرمچاروں نے دھماکہ خیز مواد نصب کر کے لیویز کی ایک چیک پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ 7 مئی کو مستونگ کے علاقے اسپلنجی میں بلوچ سرمچاروں نے سنائپر حملے میں پاکستانی فوجی کیمپ پر تعینات ایک سپاہی کو ہلاک کیا۔ اسی دن RCD ہائی وے پر اورناچ کے قریب سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED سے نشانہ بنایا جس میں بھاری جانی اور مالی نقصان بتاتے ہیں کہ ہوا ہے پاکستانی فوج کا۔ 8 مئی کو مستونگ کے علاقے ماڑو میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے ایک قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 3 پاکستانی فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 10 مئی کو کلات کے علاقے چھپر میں بلوچ سرمچاروں نے IED کے ذریعے پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے بعد اسی علاقے میں پاکستانی فوج کے ساتھ شدید جھڑپوں کے دوران 2 سرمچار جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی دن یعنی کہ 10 مئی کو دالبدین کے علاقے سیاچنگ میں سرمچاروں نے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کو مسلح حملے میں نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والے 2 کارندوں کی لاشیں بعد میں قابض فوج نے موقع سے منتقل کر دیں۔ 11 مئی کو کیچ کے علاقے بلنگور میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے کیمپ پر تعینات جو اہلکار ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، ان پر حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں 1 فوجی موقع پر ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ 12 مئی کو زمران کے علاقے گورکدان میں بلوچ سرمچاروں نے راشن لے جانے والے پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول IED سے نشانہ بنایا۔ دھماکے میں 1 فوجی ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے ناظرین کہ پاکستان کے اندر جب بھی خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے، جب بھی لوگ ناظرین فیملیز اپنے گھر والوں سے فیملیز کی طرف جاتی ہیں ملنے کے لیے، چند لمحات خوشی کے لمحات گزارنے کے لیے، تو ناظرین بھارتی پراکسیز ہمارے اوپر نہ صرف حملہ ور ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کو اور ہمارے خواتین کو شہید کر دیتی ہیں۔ بلوچستان سے ناظرین یہ جو واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے یہ ٹریجک ہے، یہ خوفناک ہے۔ پورا بلوچستان لرز اٹھا ہے ناظرین، پورا پاکستان ناظرین اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں ہے۔ ہر شخص کا پاکستان کے اندر ناظرین دل رو رہا ہے، دل لٹرلی رو رہا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر یہ کال دیتا ہے کہ ہم بیدار ہوں، جاگیں، صورتحال کا سامنا کریں، اور اس کا سامنا ہم کر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہم سامنا کر رہے ہیں، ان سے لڑ کے ہم سامنا کر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، بیٹے قربان ہو رہے ہیں، اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ تو ہے، لیکن کیا ہم اس صورتحال کا صحیح معنوں میں سامنا کر رہے ہیں؟ تو وہ جو جانے دے رہے ہیں ان کی بات ایک طرف، لیکن حکام مان نہیں رہے نا۔ ایک SHO کی مار ہے، کمر توڑ دی گئی ہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، بلوچستان میں ریٹ آف اسٹیٹ ہے، یہ ہمارے ہاں دعوے ہوتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں ریٹ آف اسٹیٹ نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ہاں دعوے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ صورتحال بلوچستان کی دیکھ رہے ہیں تو یہ دھماکہ جب ہوتا ہے تو دھماکہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پھر وہ رپورٹ ہوتا ہے، اس کے ویژولز آتے ہیں، وہ کس طرح سے ہوا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ BBC یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں
चमन फाटक से गुजरने वाली ट्रेन के करीब धमाके में कम से कम 20 अफराद, बीबीसी 20 अफराद कह रहे हैं, मुख्तलिफ साफी इसे तकरीबन 2 दर्जन के करीब, 30 के करीब कुछ लोग कह रहे हैं, लिहाजा 25, 30, 20 ये नंबर है जो कि कोट हो रहा है। 20 के करीब अफराद शहीद हो चुके हैं और 70 अफराद जख्मी हुए हैं, यानी 70 के करीब अफराद जख्मी हैं। बलूचिस्तान के आला पुलिस अफसर और सिविल इंतजामिया का यह कहना है कि जो लोग जख्मी हैं ये शदीद तरीन जख्मी हैं, लिहाजा मजीद हलाकतों का खदशा मौजूद है। वफाकी जो वजीर रेलवे हैं हनीफ अवासी के मुताबिक इतवार की सुबह कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन चमन फाटक के करीब धमाके की जद में आई है। धमाके के नतीजे में इंजन समेत 3 कोचेज पटरी से उतर गई, जबकि 2 कोचेज उलट गई हैं। उन्होंने कहा कि यह वाकया बुज़दिलाना दहशतगर्दी कार्रवाई और ऐसे हमले कौम के अज़्म को कमजोर नहीं। भाई कौन से अज़्म को कमजोर नहीं है? हमारे पास क्यों नादिर बलूचिस्तान को लेकर पॉलिसी नहीं है? आखिर क्यों करके यह नादिर मुमकिन हो